بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا اور ان دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑی سی جگہ کھلی رکھی۔ ناظرین، کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو یتیموں اور بیواؤں پر مال خرچ کر کے جنت کی سدابار نعمتوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے بھی مستحق قرار پائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے وقتوں کی بات ہے، ایک شخص نے بادلوں سے آواز سنی اور بادلوں کو حکم ہوا کہ فلاں آدمی کے باغ میں پانی برساؤ۔ وہ شخص حیران ہوا اور جس طرف بادل چلنے لگے اسی طرف چل دیا۔ ایک مقام پر پہنچ کر دیکھتا ہے کہ ایک اونچے ٹیلے پر بارش ہو رہی ہے اور وہ پانی نیچے ڈھلوان کی طرف کھیت میں جا رہا ہے، جس میں باغات بھی ہیں اور فصل بھی، اور ایک اللہ کا بندہ اس پانی کو اپنے کھیت کی طرف موڑ رہا ہے اور اس سے اپنی فصل کو سینچ رہا ہے۔ یہ شخص اس زمیندار کے پاس پہنچا اور اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے وہی نام بتایا جو بادلوں سے سنا تھا۔ اس نے باغبان سے پوچھا، تیرا کیا عمل ہے؟ اس نے کہا، بھائی کوئی خاص عمل نہیں ہے، لیکن میں اس باغ کی آمدنی کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک حصہ اسی باغ کی ضروریات اور نشو و نما پر خرچ کرتا ہوں، دوسرا حصہ اپنے اہل و عیال کی ضرورتوں کے لیے رکھتا ہوں، اور تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ خیر و برکت ہے صدقہ اور خیرات کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ سے بچو خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کے ذریعے سے ہو۔ یعنی اگر کسی کے پاس زیادہ مال خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے تو وہ جتنی توفیق ہے اتنا ہی خرچ کر ڈالے، وہ جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے گا۔ ناظرین، اللہ نے اپنے پسندیدہ مال کو اس کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی چاہت کے ساتھ مچھلی منگوائی اور اس کو پکایا، اور مچھلی ان کو بڑی پسند تھی۔ پکا کر تیار ہوئی، ایک سائل نے دروازے پر دستک دی، کئی دنوں سے بھوکا ہوں، کچھ کھانے کے لیے دے دیجئے۔ گھر والوں نے سائل کو کچھ دینا چاہا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ مچھلی سائل کو دے دو۔ گھر والے بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اپنا پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس وقت میرے نزدیک سب سے پسندیدہ یہی ہے جو میرے لیے تیار ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ گھر والوں نے کہا، ہمارے پاس نقدی بھی ہے اور صورتیں بھی ہیں سائل کو دینے کے لیے۔ انہوں نے کہا، نہیں، اس وقت مجھے اس سے زیادہ کوئی دوسری چیز پسند نہیں ہے، سائل کو دے دو۔ یہ تھے ہمارے سلف صالحین صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ایک زبردست واقعہ بیان کر کے اپنی بات سمیٹتا ہوں۔ کاروان عزیمت ایک کتاب ہے جس میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ چودھری نذیر احمد صاحب ضلع ملتان کے نائب تحصیلدار تھے۔ ایک علاقے میں یالہ باری کی وجہ سے چنے کی فصل خراب ہونے کی وجہ سے رپورٹ درج کرنے کے لیے چلیے گئے۔ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہر طرف تباہی مچی ہوئی ہے مگر درمیان میں ایک کھیت بالکل صحیح سلامت ہے۔ اس کے مالک سے ملاقات کی اور اس سے پوچھا کہ یہ چاروں طرف سیلاب نے فصلوں کو تباہ کر دیا اور درمیان میں آپ کا کھیت صحیح سلامت ہے؟ تو مالک نے کہا، میں اپنی زمین کی فصل سے برابر عشر نکالتا ہوں، اور اس کے علاوہ بھی فقراء اور مساکین کی اس سے مدد کرتا ہوں۔ بس یہ ہے میرا معمول جس کی برکت سے کبھی بھی میری فصل ارضی یا سماوی آفات سے متاثر نہیں ہوئی۔ سامعین، اللہ رب العالمین اس طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے مال کی حفاظت فرماتا ہے۔ ناظرین، پاکستان میں جو تاریخی زلزلہ آیا تھا اس میں بھی بعض جگہ ایسے ہی معجزے رونما ہوئے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے حلال کی کمائی میں سے ضرور اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے مال میں اللہ برکت بھی دیتا ہے، ان کے مال کی حفاظت بھی فرماتا ہے، اور آخرت کا اجر و ثواب تو سونے پہ سہاگا ہے۔ اللہ ہمیں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔